اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 اور 36 شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اور ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام، تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو، اس میں سے دونوں کھاؤ جو چاہو اور جس جگہ سے چاہو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تمہیں ظالمین یعنی قانون خداوندی توڑنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پس شیطان نے ان دونوں کو ورگلایا، پس ان کو وہاں سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا اس مقام سے نیچے اتر جاؤ، اب تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ اب تمہیں زمین میں ایک خاص مدت تک قیام کرنا اور فائدہ اٹھانا ہوگا۔ ناظرین، تخلیق آدم ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء سکھا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے حضرت آدم کو علیہ السلام کو سجدہ کروایا اور ابلیس نے انکار کیا اور راندہ درگاہ ٹھہرا۔ پھر اسے جنت سے نکل کر زمین پر اتر جانے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں منتقل کر دیا۔ بعض اہل علم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں منتقل کیا تو اس وقت جمعہ کے دن کی 2 گھڑیاں گزر چکی تھیں، جبکہ بعض 3 گھڑیاں گزرنے کے قائل ہیں۔ اسی حساب سے بعض کے نزدیک جنت میں ان کا پورا قیام 5 ساعت اور بعض کے نزدیک 3 گھڑی ہوا۔ اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی 9ویں یا 10ویں ساعت میں انہیں جنت سے رخصت کر دیا گیا۔ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق بھی آدم علیہ السلام کو جنت سے 9ویں یا 10ویں گھڑی میں رخصت کیا گیا۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ظہر اور عصر کے درمیان نکلے اور پھر زمین کی طرف اتارے گئے، اور ان کا جنت میں قیام آخرت کے حساب سے نصف دن کا تھا، یعنی دن کے 500 سال کے برابر، اور اس لیے کہ یہ یوم آخرت کی مقدار 12 ساعت ہے اور اس دنیا کے اعتبار سے 1000 سال۔ ان سب اقوال کے مد نظر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں جب روح پھونکی گئی تو دن کی 12 گھڑیاں میں سے 6 گھڑیاں گزر چکی تھیں۔ انہیں 7ویں گھڑی میں ہی جنت میں منتقل کیا گیا۔ یہ گھڑی مکمل ہونے تک وہ اکیلے جنت میں گھومتے رہے۔ 8ویں گھڑی میں حضرت حوا علیہ السلام بھی ساتھ شامل ہو گئیں اور دونوں 9ویں گھڑی میں تک جنت میں رہے۔ 10ویں گھڑی میں انہیں جنت سے نکال دیا گیا۔ ناظرین، یہ تاریخی واقعات تاریخ ابن کثیر، تاریخ طبری اور طبقات ابن سعد سے ماخوذ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بڑے مسرور اور شادمان تھے۔ وہ جنت کے طول و عرض میں پھرتے رہے، پھر انہیں تنہائی کا احساس ہوا،
انہیں خیال پیدا ہوا کہ یہاں ان کا کوئی ساتھی بھی ہونا چاہیے۔ اسی سوچ میں ان پر نیند غالب آ گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلیوں میں سے ایک پسلی نکال لی اور خالی جگہ میں گوشت بھر دیا۔ اس ایک پسلی سے ایک عورت بنا دی اور اسے سنوار دیا۔ پارہ نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس جان میں سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ آدم علیہ السلام اس سے سکون حاصل کر سکیں۔ حضرت آدم علیہ السلام خواب کی سی کیفیت میں یہ سب عمل دیکھ رہے تھے۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو اپنے سرہانے ایک عورت کھڑی دیکھی۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ وہ کہنے لگی عورت۔ پوچھا کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ کہنے لگی تاکہ تم مجھ سے سکون حاصل کر سکو۔ اور ایک اسرائیلی روایت کے مطابق اس وقت آدم علیہ السلام نے کہا میرا گوشت، میرا خون، میری زوجہ، ساتھ ہی پیار بھری نگاہوں سے اس عورت کی طرف دیکھا۔ فرشتوں کو جب جنت میں ایک عورت کی تخلیق کا علم ہوا تو وہ اسے دیکھنے کے لیے آئے اور کہا اے آدم اس کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اس کا نام حوا ہے۔ فرشتوں نے متعجب ہو کر پوچھا کہ یہ نام کیوں رکھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کیونکہ یہ حی زندہ آدم سے پیدا کی گئی ہے۔ ناظرین، بعض علماء کے بیان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے حسن کا ایک حصہ دیا گیا ہے۔ علماء نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک سے یہ معنی اخذ کیے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے حسن کا نصف حصہ دیا گیا تھا۔ علماء کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ بالا قول سے یہ نتیجہ اخذ کرنا نامناسب یا بعید از قیاس نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، جبکہ ساری کائنات کی حیثیت تخلیق اللہ تعالیٰ کے حکم کن فیکون سے ظاہر ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی اور اس روح کے ساتھ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے جسم میں سرایت کر گیا، تو ان کے حسن میں کمال درجے کا اضافہ ہو گیا۔ اسی طرح حضرت حوا علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے بنایا تھا، تو پھر ان کا حسن کچھ کم تو نہیں ہو سکتا۔ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 70 حوروں کا حسن بخشا تھا۔ وہ حوران عین موٹی موٹی آنکھوں والی خوبصورت خواتین کو کہتے ہیں۔ وہ حوران عین میں یوں معلوم ہوتی تھیں جیسے 14ویں کا چاند ستاروں میں۔ وہ تاریخ بنی آدم کی حسین ترین خاتون تھیں، جس کی مثل ان کی اولاد میں سے آنے والی کوئی بھی خاتون نہیں۔ ناظرین، حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے حسن کا تذکرہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی وجہ سے ہی آدم علیہ السلام کو وجود ملا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نور کی حیثیت سے تخلیق کیا اور اسی نور سے پھر ساری نوری مخلوق بنائی۔ اسی نور کے ایک حصہ سے باقی ساری کائنات بھی بنائی۔ پھر وہی نور حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں سرایت کر گیا۔ پھر آدم علیہ السلام کی ذریت کے طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس بشریت بخشا۔ اس طرح محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن کا دوہرا تہرا حصہ ملا۔ ایک حدیث طیبہ کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے 100 درجے کیے جائیں تو ان میں سے ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس
جبکہ 99 سے حضرت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اصل حسن کے ساتھ صرف 9 مرتبہ دیکھا ہے۔ پھر فرماتی ہیں زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ لیتی تو اپنے ہاتھ کاٹنے کی بجائے اپنے دل کاٹ لیتی، اور بازار مصر میں خریداران یوسف اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سن لیتے تو یوسف کی خریداری میں سرمایہ نہ لگاتے۔ ایک عربی شاعر نے ان کے الفاظ کی ترجمانی کچھ یوں کی ہے: لوامی زلیخا لو رئینا جبی نہیں لا اثرنا بالقتل قلوب علی الیدی ولو سمعونی اہل مصر اوصاف خدہ لما بذلوا فی صوم یوسف من نقدی۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ العزیز آئندہ نشست میں۔ تب تک کے لیے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔